اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ویڈیو کورونا وائرس کے سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں قوم میں جو منتشر ہو رہی ہیں یا جن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک تو مسئلہ سب سے زیادہ پوری دنیا کی تباہی یہ ہے کہ نان پروفیشنل نان میڈیکوز یہ جو ہیں یہ رائے دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ رکشہ والے سے بھی کچھ ذرا سا اپنے جوڑوں کے درد کی شکایت کریے گا، بھیا وہ کہے گا وہ کیلشیم لے کے کھائے لے ہو، ہری گولی لے کے کھائے لے ہو۔ یعنی ہماری اتنی ایسی قوم کی، ہماری پروفیشن کی ایسی حالت ہو گئی ہے، میڈیکل پروفیشن کی، رکشے والا، ٹھیلے والا، سبزی والا سب رائے دیں گے، سب MSMD ہیں۔ مریض بیمار ہوا، ان کو دکھاؤ، یہ گولی کھلاؤ، وہ کھلاؤ، 100 لوگ سامنے آ جائیں گے۔ بہرحال کورونا وائرس کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ عام چل رہا ہے، دھارنا ہے، اپلوڈ ہو رہے ہیں قوم میں، ڈسکشنز چل رہے ہیں، چائے کے ہوٹلز میں، کینٹین میں، مسجدوں کے اندر، کہ کورونا وائرس کچھ نہیں ہے اور یہ مودی جی کی چال ہے۔ میں مودی جی کا بھکت نہیں ہوں، BJP سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق اسلام سے ہے، اسلام میں مسلمان سے ہے، مسلمان میں سے شیعوں میں سے ہے جو اعلیٰ ترین فرقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم شیعوں میں سے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب روح خلق کی گئی، ان کے اندر روح پھونک دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، 3 چیزیں مذہب یعنی دھرم، عقل اور حیا پیش کی گئی کہ ان تینوں میں سے انتخاب کرو، ایک چیز کو چنو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کو چنا۔ احادیث، آیات اس بات کی طرف دلیل دیتی ہیں کہ افضل ترین جو چیز ہے وہ ہے عقل، بھیجا، کھوپڑی، بدھی۔ کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو عقل سے سوچو، غور فکر کرو۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کورونا وبا جو ہے یہ کچھ نہیں ہے اور یہ مودی جی کی چال ہے۔ میں نے بتا دیا، کلیئرفیکیشن دینے کی، کوئی سرٹیفکیٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو جس کو سوچنا ہے سوچے۔ کسی کمپنی کا نہیں ہوں، کسی پارٹی کے لیے وہ سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، عقل اسلام کو پروموٹ کرتا ہوں، اسلام کو پروموٹ کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تھوڑا بہت جو علم حاصل کیا ہے اس کو اسپریڈ کرنا یہ بھی ثواب جاریہ ہے۔ ایک چیز یہ بتائیے، ایران میں کون سے مودی جی ہیں جو کورونا پھیلا رہے ہیں؟ عراق میں کون سے مودی ہیں جو کربلا معلیٰ تک بند کر دی گئی، زائرین زیارت گاہیں بند کر دی گئیں جب پچھلے سال پھیلا تھا؟ سعودی عرب میں کون سی BJP کی سرکار ہے جو بند ہے؟ لیبنان میں؟ آپ کے کتنے اسلامک ممالک ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو، ہماری تعداد تو 58 ملک ہے، 58 دیش ہیں، وہ سب کیوں بند ہو رہے ہیں؟ یا آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ کتنے پست ہو چکے ہیں؟ آپ کی سوچیں بتا رہی ہیں کہ آپ کا رہبر، آپ کا لیڈر آپ کس کی تائید میں ہے، کہ جو عقلوں کو خفت کیے ہوئے، جس نے عقلوں میں بھوسا، عقلیں جو ہے گوبر اور بھوسے بھری ہوئی عقلیں ہیں، جہاں سے مطلب اسلام کو پامال کرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ یہ بتائیے، ڈینگو پہ آپ کا یقین ہے نہیں ہے؟ ڈینگو، آپ کا ڈینگو پہ یقین ہے، آپ کا ملیریا پہ یقین ہے، آپ کا ٹائیفائڈ پہ یقین ہے، بڑے خوش ہو کے بتاتے ہیں ارے بھیا ہمیں ٹائیفائڈ ہو گیا، میڈیکل لیو چاہیے، سر ہم تو پڑے ہوئے ہیں، ملیریا ہو گیا، ہم تو پڑے ہوئے آفس نہیں آ پائیں گے۔ ملیریا پہ یقین ہے، ڈینگو پہ یقین ہے، ٹائیفائڈ پہ یقین ہے، ایڈس پہ ہے، TB پہ ہے، کینسر پہ ہے، ہر بیماری پہ ہے۔ دست آ جاتے ہیں، بستر پہ لیٹ جاتے ہیں، دہی اور مونگ کی کھچڑی کھائیں گے بھیا دست آ رہے ہیں۔ کورونا کچھ نہیں ہے، افواہ پھیلائی جا رہی ہے۔ دراصل کورونا ایک عذاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے قوم پہ۔ کورونا ہے، وجود ہے۔ کورونا دیکھیے، جتنی بھی کتابیں میڈیکل سائنس ہو یا جتنی بھی علمی کتابیں آج کے دور میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ میڈیکل ہوں، whether they are from other stream، سب گریک یا لیٹن ورڈ اس میں استعمال ہوتے ہیں، وہیں سے شائع ہوتی ہیں، وہیں کتابیں ہیں۔ یہاں کے ہماری کوئی آوشکار ریسرچ نہیں ہے، ہم لوگ تو سب کاپی پیسٹ ہو رہا ہے ہمارے کیا انڈیا میں۔ تو کورونا ایک وائرس ہے
جس کا نام کراؤن کے نام پہ، جب اس کا وائرس کا مائکروسکوپ میں دیکھا گیا تو اس وائرس کا ایک شیپ ہوتا ہے، کسی نہ کسی بیکٹیریا کا یا وائرس کا ایک شیپ ہوتا ہے، شیپ کے اکارڈنگلی اس کا نام کرن ہوتا ہے، اس کا نیمنگ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دواؤں میں ہوتا ہے، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں IUPAC جو کیمسٹری سے جانتے ہیں IUPAC، اس کے حساب سے دواؤں کا یا کسی کمپوزیشن کا یا کسی چیز کا نام رکھا جاتا ہے۔ کورونا کا اسی پہ نام رکھا گیا کیونکہ اس کا جو بیکٹیریا وائرس ہے وہ کراؤن کے سملر ہے، تاج کے سملر، اس کے کراؤنس چھوٹے چھوٹے وائرس کے ہیں۔ کورونا کا وجود ہے۔ تڑا تڑ آپ کے محلے کے لوگ مر رہے ہیں، آپ کے محلے کے لوگ مر رہے ہیں، تڑا تڑ تڑا تڑ تڑا کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو مودی جی کی چال ہے۔ مودی کا بھکت نہیں ہوں میں، اسلام کا بھکت ہوں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھکت ہوں، جہاں عقل جہاں پہ عقل کھولی گئی، عقل کے ڈھکن کو کھولا گیا ہے۔ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھکت ہوں، میں مولا امام حسین علیہ السلام کا بھکت ہوں۔ دل میں تکلیف ہوتی ہے جب یہ جاہلانہ، ہماری قوم انہی کے ماننے والے جب جاہلانہ بات کرتے تو تیر چبھتے ہیں، یہاں تیر چبھتے ہیں۔ جیسے جب کرکراہٹ آپ نوالا کھانا کھا رہے ہو، کنکڑ آ جائے کیسا پورا منہ کرکرا ہو جاتا ہے، تو یہ باتیں سن کے جب سنتا ہوں جاہلوں والی تو بالکل عجیب سا لگتا ہے، اس لیے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ بھائی ڈینگو ہوا، ملیریا ہوا، TB ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، تو کورونا سے آپ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے میرے بھائی؟ سیفٹی کریے، ارے کچھ نہیں ہوتا ہے، سیفٹی کریے بھیا، آپ کی قوم کے لوگ مر رہے ہیں۔ ایران کی آپ کرتے ہیں، ایرانی میں اٹلی کے بعد سب سے زیادہ جو پھیلا، چائنا اٹلی کے بعد وہ ایران میں موتیں ہوئی، ہلاک ہوئی ہیں۔ ایران میں جا کے پوچھیے کہ کورونا ہے نہیں ہے، یہاں چائے کے ہوٹلوں میں بیڑی کے راشری گٹکے کھا کے آپ جو نیتا گیری کاہے کے لیے کر رہے ہیں، دوسروں کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے گھر میں کسی کو بخار ہے تو لوگوں کو بتائیے بخار ہے، اور اپنے گھر میں لوگوں کو آنے نہ دیے، اور چھپا کے لوگوں سے مل جائیے، دوسروں کی جانوں سے کھلواڑ نہ کریے۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے، قرآن کی آیت ہے، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا دنیا کی جان بچائی، اور جس نے ایک انسان کو مارا۔ اگر آپ کو کورونا ہے، آپ پازیٹیو ہیں، آپ چھپا رہے ہیں، اور کسی کو اگر کورونا ہو رہا ہے، اس کی موت ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہویں گے، کیونکہ قرآن کی روح سے جس نے ایک انسان کو زندہ کیا اس نے قوم کو زندہ کیا، پوری دنیا کو زندہ کیا۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا۔ یہ جاہلانہ گفتگو نہیں، یہ تو چال ہے۔ چال ہے تو سعودی عرب میں کون سے آپ کے ہیں، آپ کے پیروکار وہاں پہ بیٹھے ہوئے BJP کے؟ BJP کے نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے، ہماری کمیونٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں BJP کی چال ہے اور یہ مودی پھیلا رہا ہے۔ میرا BJP سے کوئی تعلق نہیں، میں اسلام کا فالوور ہوں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھکت ہوں۔ اب میرے پر واجب ہے کہ ان کے لیے، ان کی عقل، ان کی حدیث، ان کی روایت، ان کے علم کو آگے بڑھانے کے لیے میں سامنے آیا ہوں، ریپریزنٹیٹیو ہوں اس وقت۔ عقلیں خفت ہو گئیں، بات مسلمانوں پہ آ رہی ہے کہ مسلمان کتنا جاہل ہے۔ اتنی اعلیٰ ترین مذہب، عقل کا مذہب، دین عقل، اس میں ایک ایسے لوگ جو ہیں وہ پتانگ باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کورونا کا انکار کر رہے ہیں تو پھر ڈینگو کا بھی انکار کریے، ملیریا کا بھی انکار کریے، ٹائیفائڈ کا بھی انکار کریے، جو آپ کو دست آتے ہیں اس کا بھی انکار کریے، جو کینسر آپ کے قوموں میں لوگوں کو ہو رہا ہے اس کا بھی انکار کریے۔ ایک چیز عذاب کی بات کہی تھی میں نے، حدیث ہے، حدیث کہ جیسے جیسے نئے نئے گناہوں میں قوم مبتلا ہوگی ویسی ویسی نئی بیماریاں ہوں گی۔ اب بیماریاں ہم نے پچھلے اپنی والدہ کے سلسلے میں جو اپلوڈ کیے تھے ویڈیوز، اس میں ذکر کیا، آپ ہی کے محلے کی لڑکیاں، 2 لڑکیاں، ایک لڑکا بنی ہوئی، ایک لڑکا، ان کا عشق چل رہا ہے، ایک نہیں سینکڑوں ہیں اسی قوم میں۔ مرد کی طرف عکس نہیں، بند لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، آپ ہی کے قوم میں ہو رہی ہیں سب چیزیں، شراب ہو رہی ہے، زناکاری ہو رہی ہے، گانے بج رہے ہیں، ٹک پہ آپ کی قوم کی عورتیں، لڑکیاں ٹک ٹاک پہ ہیں، میں نے خود دیکھا آپ کی قوم کی کمیونٹی کی لڑکیاں ہیں۔ تو آپ گناہوں کو کیوں نہیں نظر انداز کر بھولے بیٹھے ہوئے؟ آپ اپنے گناہوں کو بھی یاد کریے۔
ایک کہاوت تھی کہ کل کے چور کل کے ڈاکو آج کے مہاتما، گناہ کی سزا تو ملے گی۔ اور کورونا پوری دنیا میں پھیلا ہے، اس کا وجود ہے، یہ عذاب الہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں باڑھ آئی، پوری دنیا غرق ہو گئی سوائے وہ لوگ جو کشتی نوح میں سوار تھے۔ عذاب تھا، ہر نبی کے زمانے میں عذاب آیا، پوری پوری بستیاں ہلاک ہو گئی۔ تو اس کو ایک عذاب سمجھیے، اللہ سے توبہ استغفار کریے۔ اب وہ سوچیں کہ بھائی ان کو ہوا تھا، ہم لوگ کیوں مر رہے ہیں، لوگ گناہ گار ہیں، ہم لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ اس کو بھی سن لیے۔ کسی نبی کے زمانے کے واقعہ کہ 1,00,000 لوگ تھے، 40 اور 60 کے ریشیو میں عذاب آیا، یعنی 60% اور 40% لوگوں پہ عذاب آیا۔ تو نبی نے پوچھا یا اللہ یہ تو لوگ نیک تھے، ان کے پر کیوں آیا؟ تو فرمایا یہ لوگ انہی لوگوں میں رہتے تھے مگر ان کو تعین نہیں کرتے تھے، ان کو روکتے ٹوکتے نہیں تھے کہ بھائی تم یہ کیوں کر رہے ہو، تم کیوں کر رہے ہو۔ بس یہی سبب ہے۔ ہاں جس نے اپنی اصلاح کر لی، کیونکہ قرآن میں بھی یہ بھی آیا ہے کہ گناہوں سے آپ نے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ کو بڑا معاف کرنے والا پائیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ بھی آپ توبہ کر لی، جس سے گناہ ہو گئے ہیں توبہ کر لے، اللہ سے پشیمان ہو لے۔ لیکن یہ انسن باتیں سماج میں نہ پھیلائیے کہ یہ بیماری نہیں ہے، یہ بیماری نہیں، یہ ایک عذاب ہے۔ توبہ کریے، گناہوں سے بچیے، ٹھیک ہے؟ اور دوائیں اس کی بہت آسان ہیں، لیکن آپ لوگوں کے ایمان اتنے کمزور ہیں، قرآن کی ایک آیت کے ذریعے سے پہاڑوں کو ہلایا جا سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ شہد کا ذکر ہے قرآن میں، آپ شہد نہیں کھائیں گے، پیراسیٹامول کھا لیں گے، کھائیے پیراسیٹامول کھائیے۔ فی صدور الناس شفاء الناس، اس میں شفا ہے۔ قرآن کی تلاوت آپ کریں گے نہیں کیونکہ آتا ہی نہیں ہے، الف لام کا لٹھا وہ جو کہا جاتا ہے عورتوں کی کہاوت، قرآن آپ کو آتا نہیں ہے، شہد کھائیں گے نہیں آپ، ہے نا، باہر بیٹھیں گے، نیتا گری بس باتیں ہیں، فیس بک کے شہنشاہ، بحثیں ہو رہی ہیں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، جس نے بنایا ہے وہ ارب پتی، اس کی کوئی پوسٹ نہیں دیکھیں گے، جس نے فیس بک بنائی اس کی کوئی پوسٹ ہے؟ آپ دکھا دیے وہ کوئی پوسٹ کرتا ہو سوشل میڈیا، اس نے ٹویٹر بنایا ہو، فیس بک بنایا ہو، وہ کوئی اپلوڈ کرتا ہو، بھیڑیوں کی طرح ہم ہی آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ ان کو کچھ کہہ رہے ہیں، وہ ان کو پوری زندگی اسی میں گزر جا رہی ہے، سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ بہرحال احتیاط کریے۔ ایک چھوٹا سا ویڈیو سوچا کہ اس پہ بنایا جائے، کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، اسلام سے تعلق ہے۔ ہر انسان کا فرض جو بھی مسلمان ہو، اس پوری دنیا کے سامنے اسلام کو ریپریزنٹ کرے اور اس کا ریپریزنٹیٹیو بنے۔ وہ جو کام میں نے کیا، اسلام میرا مذہب ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے امام ہیں، ان کی بات کو سماج میں لے کے آنا، ان کے پیغام کو، ان کے سچے دین کو سماج میں لے کے آنا میرے پر واجب ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں پہ واجب ہے جو اہل بیت الاسلام کے چاہنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔